ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت و جلال اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص سید المرسلین خاتم النبیین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح بے شمار رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، فقہائے عظام پر، ائمہ و مجتہدین پر، محدثین کرام پر، جن کی علمی محنتوں کوششوں سے بآسانی دین ہم تک پہنچا۔ قابل احترام حاضرین جماعت، میں نے آپ کے روبرو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کی ابتدائی حصے کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے کہ نبی مومنوں میں ان کے جانوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حالات زندگی ہم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رفیق حیات سیدہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی سیرت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، جہاں امہات المؤمنین کا تمام کے تمام کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں پر اس پیاری خاتون کا بھی، اس پیاری ماں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ حاضرین جماعت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس ماں کے سلسلے میں، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھیں، یعنی ہم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھنے والی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، جس کی گواہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے رہی ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبوت سے 18 سال پہلے سن 590 پر 2 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوتی۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام برہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کیا، برہ سے میمونہ رکھا۔
حضرت میمونہ کی والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور والد کا نام حارث بن حزن ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، دنیا کے بہترین مفسر مانے جاتے ہیں، اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنگوں میں کبھی ناکامی نصیب نہیں ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شجاع بہادر انسان تاریخ کے اوراق میں بہت ہی کم ملتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں کی سگی خالہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جہاں آپ کے بھانجے صحابہ ہیں وہیں پر آپ کے بہت سارے بہنوں بھی تھے، یعنی اپنے بہنوں کے شوہر وہ بھی صحابہ اور بڑے بڑے مقام و مرتبے والے، لہذا اسی لیے کہا گیا کہ ہند بنت عوف جو میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھیں، ان کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ کائنات انسانی میں یہ سب سے بڑی اہمیت رکھنے والی ساس ہے، کیونکہ اس خاتون کو ایسے ایسے داماد اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائے کہ کسی اور خاتون کو وہ داماد نہیں ملے۔ ہند بنت عوف ان کے بہت ساری بیٹیاں ہیں، ان میں سے ام الفضل جو لبابہ الکبریٰ کے نام سے ہیں، جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور اسی طرح لبابہ الصغریٰ ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں، اور اسی طرح اور بھی بیٹیاں ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں، سبحان اللہ۔ کن کے؟ ہند بنت عوف کے۔ اس خاتون کی دامادوں کی لیسٹ فہرست اگر ہم دیکھیں گے، سر فہرست جو نام ملتا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند بن عوف کے داماد ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے داماد ہیں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاتون کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے داماد ہیں، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے داماد ہیں، اسی طرح حضرت شداد اسی خاتون کے داماد ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس خاتون کے دامادوں میں ہیں، تو اب اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ ہند بنت عوف یہ کائنات انسانی کی ایک ایسی واحد ترین خاتون ہے جس کے حصے میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں داماد کے طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت کہ آپ کے بھانجے صحابہ، آپ کے بہنوئی صحابہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا پہلے بھی رشتہ تھا اور بعد میں بھی آپ سے رشتہ بن رہا ہے۔ تو بہرکیف حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو پہلا نکاح ہوا، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ مسعود بن عمر بن عمیر الثقفی نام کا ایک شخص تھا، اس سے پہلا نکاح ہوا، لیکن ان کے درمیان کچھ ناچاقیاں ہونے کی وجہ سے معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، ان سے طلاق ہو گئی۔ پھر دوسرا نکاح ہوا دوسرے شخص سے، تو اس شخص نے 7 ہجری میں وفات پائی۔ وہ شخص 7 ہجری میں جب وفات پا گیا، ابو رحم اس کا نام بتایا گیا، وہ شخص 7 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے نکلے تھے، یعنی وہ عمرہ جو پہلے کرنا تھا لیکن چند وجوہات کی وجہ سے کفار مکہ نے آپ کو روک دیا تھا اور آپس میں صلح ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ صلح ختم ہونے کے بعد آپ صحابہ کے ساتھ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے، تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ذریعے
یہ رشتہ خود یہ پیغام خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جب مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و دبدبے کو دیکھ کر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر لی، اور ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، ان کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی۔ اور اس کے بعد یہ ام الفضل جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، تو چاچی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہبہ کرنے کو قبول فرما لیا۔ ہبہ کہتے ہیں کوئی خاتون اپنے آپ کو کسی مرد کے سامنے نکاح کے لیے پیش کر دے، اپنے آپ کو خود پیش کر دے، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ تو دو طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرکیف بات آگے بڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، میمونہ رضی اللہ عنہا بھی راضی ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ عمرے سے جب لوٹ رہے تھے تو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام صرف اور صرف بتایا گیا ہے۔ صرف یا صرف دونوں طرح کا تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں جو ہے نکاح کی کارروائی کی، اور اس کے بعد میمونہ رضی اللہ عنہا کو وہاں لایا گیا اور وہاں نکاح کی کارروائی آگے بڑھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا شمار ہوا۔ امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں کا مقام و مرتبہ انہیں ملا۔ اور میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میمونہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل و مناقب اور بھی اجاگر ہو گئے۔ آپ کے اندر ایک بہترین صفت یہ تھی کہ آپ مستحقین کی بے انتہا مدد کیا کرتی تھی، غریب مسکین کا خیال کرتی اور انہیں بہت ساری چیزیں عطا کرتی۔ لہٰذا اس بہترین صفت کی وجہ سے بسا اوقات انہیں قرضہ بھی لینا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ مستحقین کی تعداد زیادہ ہو گئی، مانگنے والے زیادہ ہو گئے، اور سب اس امید سے آئے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، تو سب مانگنے کے ارادے سے آ گئے۔ تو سبحان اللہ، کسی کو خالی ہاتھ بھیجنا ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی پسند نہیں تھا، اور ہاتھ بھی تنگ ہیں، مال نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کچھ زیادہ قرضہ لے لی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، آپ اپنی عادت سے زیادہ قرضہ لے رہی ہیں اس مرتبہ، کہیں اس کے لوٹانے میں آپ کو پریشانی نہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قرض کی ادائیگی سے قرض لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیبی مدد فرماتا ہے۔ یعنی قرض ادا کرنے کے ارادے سے کوئی قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض لوٹانے میں اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور جو قرض ادا کرنے کے ارادے کے بغیر قرض لیتا ہے تو اس کے لیے پریشانیاں مصیبتیں تو ایسے ہی آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کے ارادے سے قرض لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو اسی ارادے سے میں قرض لے رہی ہوں۔ سبحان اللہ، صحابیات کا ایمان دیکھیے، امہات المؤمنین کا ایمان دیکھیے، ایک ایک بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیتے ہیں اور زندگی بسر کرتی ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقراء، مستحقین کا خیال کیا کرتی تھیں، وہیں پر آپ علمی میدان میں بھی کافی صلاحیت مند تھیں، کافی صلاحیت رکھتی تھیں فقہ کے مسئلے میں، اور شرعی جو علوم ہیں یعنی اسلامی باتیں جو ہیں اس میں آپ کو بے انتہا عبور حاصل تھا۔
ایک مرتبہ ایک خاتون بیمار تھی اور اس خاتون نے یہ نظر مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں تو میں بیت المقدس کی طرف جاؤں گی اور وہاں جا کر نماز پڑھوں گی۔ بیت المقدس فلسطین میں جو ہے، تو جب شفا مل گئی تو وہ خاتون سفر کی تیاری کی اور جانے سے پہلے میمونہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے آئی اور ملاقات کی، ابھی سفر پر جا رہی ہوں، گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ایک مسئلہ سمجھایا۔ وہ کہا کہ تم نے بیت المقدس کی طرف سفر باندھا ہے اور وہاں جو نماز پڑھنی ہے آپ کو پڑھنی ہے، لیکن یہ بات تھوڑا غور کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہے، اور اجر و ثواب کے معاملے میں بیت المقدس سے بھی زیادہ فضیلت یہاں ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بہتر ہے، لہٰذا کیا ہی اچھا ہوتا آپ اتنی دور مشقت اٹھا کر جانے سے بہتر ہے کہ یہاں زیادہ اجر و ثواب والی نماز پڑھ لیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے اندر یہ علمی فقاہت بھی زیادہ تھی، دین کی سمجھداری تھی، اور خواتین، بہت ساری خواتین اور اسی طرح مرد صحابہ کرام بھی آپ سے بے انتہا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد ہے، جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ کر بیٹھتے، علم حاصل کرتے، صحابہ کرام پردے کے آڑ میں علم حاصل کرتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حالات چل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتھک محبت کرنے والی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری بیویوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ایک بہترین شوہر، اور ساری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے گئے کہ شوہر بننا ہے تو آپ جیسا شوہر، بیویاں جتنی بھی ہوں آپ جیسا انصاف کرنے والا شوہر ہونا چاہیے۔ اور امہات المؤمنین کی سیرت سے، ان کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری اگر کرنی ہے، امہات المؤمنین جیسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسی ایسی خدمت، ایسی اطاعت گزاری، ایسی فرمانبرداری اگر کوئی خاتون شوہر کی کر لے، سبحان اللہ، زندگی میں چین، سکون، راحت، اطمینان، زندگی عمدگی کی طرف آ جاتی ہے۔ تو پھر اختلافات ختم، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، اور آپسی ناچاقیاں ختم، ساری خوشیاں اس خاتون کی جھولی میں بکھیرے جاتے ہیں۔ شرط یہ کہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری بالکل اسی طرح نبھائیں جس طرح اللہ نے حکم دیا، اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے امہات المؤمنین نے نبھایا۔ یہی طریقہ ایک خاتون کا، ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تک تھیں، آپ سے علم حاصل کرتی تھیں، تو محدثین و فقہاء کرام سے یہ بات مروی ہے کہ آپ سے 72 روایتیں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 72، یعنی 70 پر 2، 72 روایتیں آپ سے ملتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق 46 روایتیں، 40 پر 6 روایتیں۔ بعض علماء نے ان دو قول میں یہ تطبیق دی ہے کہ 72 روایتیں تو ہیں، لیکن ان میں صحیح سند کے ساتھ 40 پر 6 روایتیں ملتی ہیں۔ بہرکیف صحیح قول کے مطابق میمونہ رضی اللہ عنہا سے 40 پر 6 حدیثیں مروی ہیں، اور یہ ان میں سے 7 حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں۔ باقی حدیثیں حدیث کے دیگر کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بڑی بہترین زندگی، اور آپ کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں۔ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ آپ کی آخری بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، اور سن 7 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، اور 400 درہم آپ کا مہر ادا کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 500 درہم، تو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک 400 درہم کی، ایک 500 درہم کی۔ بہرکیف مہر ادا کیا گیا، اور اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئی تھی۔ تو بہرکیف آپ کی خصوصیات میں یہ ساری خصوصیتیں ہیں،
اور آپ کے لیے ایک بات، اتفاقی بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی جگہ پر آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 51 ہجری میں 50 پر 1 ہجری میں حج کے لیے گئیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، مشہور کتاب میں، کہ 61 ہجری میں 60 پر 1 ہجری میں، بعض روایتوں میں 50 پر 1 ہجری ہے، بعض روایتوں میں 60 پر 1 ہجری ہے۔ یہ بعض روایتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، ہسٹری جس کو کہتے ہیں، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مورخین کے درمیان 1 سے 2-3 باتیں آتی ہیں، لیکن یہ اختلاف اس میں زیادہ جو نظر آتا ہے، ایسا اختلاف آپ کو پھر حدیث کے سبجیکٹ میں نظر نہیں آتا، قرآن کے سبجیکٹ میں نظر نہیں آتا، وہ وہاں بہت کم اختلاف نظر آتا ہے، لیکن سیرت میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ ایک ہی واقعہ کئی لوگوں سے جب بیان کیا جاتا ہے، کئی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، تو بیان کرنے میں جس نے دیکھا ہے اس حساب سے بیان کرے گا، جس نے سنا ہے وہ اس حساب سے بیان کرے گا۔ اس میں تھوڑی باتوں کی الٹ پھیر ہو جاتی ہے، یا پھر بسا اوقات بیان کرنے والوں کو سہو ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی مختلف روایتیں آتی ہیں۔ یہ ہسٹری میں ایک کامن چیز مانی گئی ہے۔ بہرکیف میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آخری عمر میں حج کے لیے گئی تھی، حج سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے، کیونکہ آپ اصل میں مکہ کی ہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ مدینہ آئی تھیں، مدینے سے حج کے لیے مکہ گئیں، مکے میں حج ہوا، اور پھر آپ مدینہ آ رہی تھیں، تو اسی مقام پر، جس مقام پر آپ کا نکاح ہوا تھا، مقام صرف یا مقام صرف، دونوں طرح کی باتیں ہیں، تو اس مقام پر جو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اتفاقی بات تھی۔ اور آپ کے لیے ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں کی جو تدفین کی کاروائی ہوئی وہ بقیع قبرستان میں، مدینہ طیبہ کے قبرستان میں، لیکن میمونہ رضی اللہ عنہا کو مکۃ المکرمہ میں جنت المالا نام کا ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے جنازے کو اٹھایا جا رہا تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، تھوڑا ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کے جنازے کو زیادہ حرکت مت دو، ان کے جنازے کو زیادہ ہلاؤ نہیں، اور اپنے قدموں کو آہستہ اٹھاؤ، اور دفن کے معاملے میں بالکل ادب و احترام کا خیال کرو۔ دیکھیے صحابہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے کہ امہات المؤمنین نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، تو صحابہ ان کے ساتھ بالکل ادب و احترام والا معاملہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رشتہ داروں کی بھی بڑے مصلح تھی، اصلاح کرنے والی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آپ کا رشتہ دار آپ کے گھر آیا جس کے منہ سے شراب کی بو محسوس ہوئی، تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شراب سے اتنی نفرت تھی کہ آپ نے رشتہ داری کا خیال نہ کیا، بلکہ فوراً کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور کبھی اس حالت میں ہرگز میرے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ تو یہ جملہ اس کے لیے بڑا شاق گزرا۔ یعنی دیکھیے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں اصلاح کرنے کا مرحلہ ہے وہاں سختی سے بھی پیش آ رہی ہیں، اور اصلاح کے مرحلے میں نرمی بھی آپ سے معلوم ہو رہی ہے۔ آپ کے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ آپ کے گھر آئے، دیکھا بال پراگندہ ہیں، چہرہ بکھرا بکھرا ہے، تو پوچھا کہ بیٹا بال پراگندہ ہیں، تھوڑا بالوں میں کنگھی کرتے، بالوں کا حق ادا کرتے، اچھے نظر آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے خالہ جان،
گھر میں میری جو عورت ہے اس کے ایام چل رہے ہیں. یعنی زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر یہ چیز تھی کہ جب عورت کے مخصوص دن آتے، مخصوص ایام آتے ناپاکی کے، تو اس سے کھانا نہیں بنواتے، اس سے کوئی خدمت نہیں لیتے اور اس کے بازو میں نہیں سوتے. بلکہ زمانے جاہلیت میں تو لوگ عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی گیا گزرا سلوک کیا کرتے تھے. یہ اسلام نے انہیں یہ شان عطا فرمائی، عورتوں کو وہ عزت عطا فرمائی. اسلام آنے کے بعد زمانے جاہلیت کے اس طرح کے نظریات، اس طرح کے عقائد کو مٹا دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی کے کچھ ایام چل رہے ہیں، میں سمجھا کہ اس سے میں خدمت نہ لوں، کیونکہ وہ میرے بال میں کنگھی لگاتی اور بال میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی. میں سمجھا کہ اس سے خدمت نہ لوں اس حالت میں. اس وقت میمونہ رضی اللہ عنہا جو خالہ ہیں، اور خالہ ماں کا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، تو بالکل ماں کی طرح حضرت عبداللہ کی رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی. بیٹا تھوڑا عقل سے سوچو، عورت ناپاک ضرور ہو سکتی ہے، کیا عورت کے ہاتھوں سے کبھی ناپاکی ہوئی ہے؟ کبھی عورت کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں؟ اس طرح نہ سوچو، بلکہ آپ اس سے برابر خدمت لو. یہ اس کے مخصوص ایام ہیں، اس کے لیے مخصوص حالتیں ہیں، اور اس میں شریعت نے یہ حد لگائی کہ اس حد میں رہ کر عورت کیا ہے خدمت کر سکتی ہے. دیکھیے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے کے ساتھ کتنا بہترین سلوک، بہترین انداز میں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں. اور وہی ایک رشتہ دار جب شراب پی کر آئے، غلطی کر کے آئے، تو بالکل ان کے ساتھ سخت رویہ. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امہات المؤمنین کا جو مزاج تھا، وہ مزاج یہ کہ اگر تربیت میں بسا اوقات حکمتاً مصلحتاً نرمی برتنا ہے تو بالکل وہاں نرمی برتنا چاہیے، اور کہیں پر سختی برتنا ہے تو وہاں بالکل سختی برتنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے. بے نمازیوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت تھے، کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر بیوی یعنی عورتوں کا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میری جگہ میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دیتا اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا جو نمازوں سے دور ہیں. اتنا سخت معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بے نمازیوں کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق و مربی بھی ہیں، بڑے رحم دل ہیں، اور کئی صحابہ کی تربیت آپ بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. صحابہ کی تو چھوڑیے، غیروں کی تربیت بھی آپ نے بڑی نرمی سے کی ہے. ایک بدو قسم کا شخص مسجد میں آتا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ فوراً اس کو پکڑنے جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کو روک دیتے ہیں کہ اس کا کام اس کو پورا کرنے دو. جب وہ اپنا پورا کام کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار و محبت سے اس بدو کو، اس نادان قسم کے آدمی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اس طرح گندگی پھیلانے کے لیے نہیں. تو بڑے بہترین انداز میں اس کی رہنمائی فرمائی، اصلاح فرمائی. تو بہرکیف اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات اصلاح کے میدان میں آدمی کو سختی بھی برتنا پڑتا ہے، اور اصلاح کے میدان میں نرمی بھی برتنا پڑتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو امہات المؤمنین کا بھی طریقہ رہا ہے. لہٰذا یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کی مختصر حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب دیکھیے ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے صبر و تحمل کا سبق ملتا ہے. پہلا شوہر طلاق دے دیا، دوسرا شوہر انتقال کر گیا. دو شوہروں کی پریشانی سے، مصیبت سے گزرنے کے بعد بھی میمونہ رضی اللہ عنہا صبر کا دامن نہیں چھوڑی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لایا، اور ساری مومنوں کی ماں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا. صبر کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. گزشتہ درس میں بھی صبر سے متعلق ہمیں سبق ملا تھا، یعنی خواتین کے لیے صبر میں بہت زیادہ فائدے ہیں. خواتین کے لیے صبر میں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اور بہت ہی زیادہ نقصانات اس وقت ہوں گے جب عورتیں بے صبری ہو جائیں گی.
خواتین بے صبری ہو جائیں گی، چاہے شوہر کے معاملے میں ہو، ساس سسر کی خدمت کے معاملے میں ہو، ننند بھاوجوں کی خدمت کے معاملے میں ہو، یا آپسی تعلقات کے معاملے میں ہو، پڑوسیوں کے معاملے میں ہو، جو عورت صبر والی ہوتی ہے اس کا گھر سکون کا قلعہ ہوتا ہے۔ جو عورت صبر والی نہیں ہوتی، چرب زبان ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر اس کے گھر میں سکون نہیں رہتا، اس سے نہ اس کا شوہر خوش رہتا ہے، نہ اس کی اولاد خوش رہتی ہے، اور نہ ہی بازو کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں، نہ ہی رشتہ دار اس کے گھر آنا جانا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے صبری اور زبان اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ لہذا ہماری خواتین کو چاہیے کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور ہمیں بھی، مردوں کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، صحابہ و صحابیات کی زندگی میں صبر بہت اہم چیز تھی۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کرنا چاہیے، اور نماز پڑھ کر صبر کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اسی بات کا حکم اسلام میں دیا گیا، اللہ نے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، کوئی مدد مانگنا ہے، مصیبت میں اللہ سے مدد تلاش کرنا ہے، اللہ کے سامنے مدد مانگنا ہے، آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھیں اور صبر کریں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں۔ بہترین نسخہ ہے۔ ہم لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں، بلکہ الٹا شکایتیں شکوے کرتے رہتے ہیں، تو ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتی، بلکہ وہ پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، وہ پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلا سبق ہمیں جو ملتا ہے میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے، وہ صبر و تحمل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے دوسرا سبق جو ملتا ہے وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ۔ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ امہات المؤمنین جیسا یقین، بھروسہ، عقیدہ اللہ کی ذات سے ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے امہات المؤمنین نے رکھا ہے۔ ہماری عورتوں کا بھروسہ اللہ کی ذات سے تھوڑا کم ہوتا ہے، بھروسہ شوہر کی کمائی پر ہوتا ہے، بھروسہ پڑوسیوں کی کسی مددگار پر ہوتا ہے۔ اس طرح یعنی عورتوں کے ذہنوں میں، اب عقیدے کے معاملے میں دیکھیں، ہم اکثر اس بات کو ذکر کرتے رہتے ہیں، پیروں، ولیوں، مریدوں کے اوپر ہمارا بھروسہ رہتا ہے، جبکہ بھروسے کی قابل کوئی ذات ہے وہ ہمارے رب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ دنیاوی بھروسہ الگ ہوتا ہے، جو بھروسہ شوہر پر ہے، شوہر کو اس کی بیوی پر بھروسہ ہے، یہ بھروسہ الگ ہے، لیکن روزی روٹی کے معاملے میں بھروسہ، کمائی کے معاملے میں بھروسہ، اچھی زندگی کے معاملے میں بھروسہ، خوشیوں کے معاملے میں بھروسہ، یہ بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا جیسا بھروسہ اللہ کی ذات سے جوڑے رکھنا چاہیے، اور ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے، کامل یقین رکھے۔ ہمیں میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے تیسرا سبق جو ملتا ہے وہ یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا دیکھیے، آپ کے پاس کبھی مال نہیں ہوتا، آپ قرض لے کر ان کی مدد کرتی، قرضہ لے کر ان کی امداد کیا کرتی۔ اب ہمارے پاس مال ہے تو اس مال میں سے ہم خرچ کریں، اس مال میں سے ان لوگوں کی مدد کریں، یہ بہترین صفت ہے۔ اور حدیث میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کی مدد اللہ رب العالمین کرے، کیا اسے دنیا کی کوئی پریشانی، مصیبت خراب کر سکتی ہے، ہلاک کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی مدد اگر ہمارے اوپر ہونا ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، اور اس تعلیم کی پاس و لحاظ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ لہٰذا خواتین بالخصوص گھروں کے پاس کوئی مانگنے والے آ جائیں تو انہیں نہ جھڑکیں، انہیں غصہ نہ کریں، ان کو دھمکی نہ دیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگائیں نہیں، بلکہ جو آپ کے پاس ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کوئی مانگنے والا آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ جب یہ کوشش ہمارے اندر آ جائے گی، یہ ارادہ اندر آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ راستے بھی ویسے ہموار کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کھانا ہمارے پاس بچا ہوا ہے، رات کا کھانا،
اور اس کو ہم فریج میں ٹھوس کر رکھتے ہیں اور صبح میں کھانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن کسی غریب کے آنے پر وہ اٹھا کر بھی نہیں دیتے، ہم اتنا بھی اس کے لیے مدد نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ فریج کا کھانا اٹھا کر رکھ کر کھانے کے باوجود بھی، زندگی میں اتنی قناعت کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی تنگی کی طرف آ سکتی ہے، ہماری زندگیاں تنگ ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا خیال کریں، اہتمام کریں۔ ہمارے پاس چیز کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے، اس کا اعتبار نہ اللہ کرتا ہے نہ مانگنے والے کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تو دل کا ارادہ جانتا ہے، دل کا تقوی دیکھتا ہے۔ آپ جو خرچ کر رہے ہو، اگر کوئی بڑی چیز بھی دے رہے ہو، اگر دل میں آپ کا ارادہ صحیح نہیں، دکھاوا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز خیرات کریں، صدقہ کریں، اور ارادہ اگر اچھا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑی اہمیت کے نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنا چاہیے، مانگنے والوں کو دینا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، انہیں واپس نہیں بھیجنا چاہیے، کچھ نہ کچھ انہیں دے دینا چاہیے۔ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اپنے اندر اپنے جیب سے 5 روپے کا سکہ یا کم از کم 2 روپے کا سکہ تو نکال کر دیں۔ 2 روپے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اٹھا کر دیں۔ دینے کی عادت بہت اچھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے چوتھا سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجوں کی، رشتہ داروں میں جو بچے تھے ان کی بڑی اچھی تربیت کیا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں ہی ملتا ہے۔ بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، خالہ کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے، اور بہت سارے مقامات پر یہ پیاری خالہ، ماں کا مقام و مرتبہ رکھنے والی، ان کی کافی تربیت کی، ان کی کافی اصلاح کی۔ تو بچوں کی اصلاح کرنا چاہیے، چاہے بچے ہمارے ہوں، رشتہ داروں میں کسی کے بھی ہوں، چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی اچھی تربیت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بچے جب بڑے بنیں گے، اچھے بنیں گے، تو اچھی زبان سے تمہیں یاد کریں گے۔ میری فلاں خالہ تھی، مجھے کتنی باتیں بتاتی تھی، میری فلاں پھوپھی تھی، مجھے کتنی باتیں بتاتی تھی، میری فلاں مامی تھی، چاچی تھی، کتنی باتیں بتاتی تھی۔ یاد رکھیں، یہ اولاد جنہیں بچپن میں تم تربیت کر کے انہیں اچھا بنائیں گے، جب بڑے ہوں گے آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ تمہیں یاد کریں گے۔ میری خالہ، میری پھوپھی میری اصلاح کی اس مسئلے میں، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ اس طرح اگر دعا نکل گئی، سمجھ لیں وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو پھر ہمارے لیے یہی نجات ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا خواتین بچوں کو آج ٹی وی سیریلز کے معاملے میں بہت جوڑ کر رکھتی ہیں۔ ہمارے بچے آج خالہ کے گھر جاتے ہیں تو صرف ٹی وی کے واسطے، پھوپھی کے یہاں جاتے ہیں تو ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں بھی ٹی وی ہے، اس سے بڑی ٹی وی پھوپھو کے گھر میں ہے، اس سے بڑی ٹی وی خالہ کے گھر میں ہے۔ بڑی بڑی ٹی وی لا کر رکھے ہیں، بچوں کو ترغیب دلا رہے ہیں سیریلز کے معاملے میں، فلموں کے معاملے میں۔ یہ اچھی تربیت نہیں ہے۔ کل یہ بچے بڑے ہوں گے، کسی نقصان کے شکار ہوں گے، تب انہیں اگر یقین ہوگا کہ اس معاملے میں میری فلاں نے میری تربیت بگاڑی، تو اللہ کے لیے یاد رکھیں، اس کے دل سے دعا نہیں بلکہ بددعا نکلے گی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کرنا چاہیے، جیسے میمونہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی۔ آپ کی زندگی سے پانچواں سبق، آخری سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت، فرمانبرداری، اور ہر عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے اس کی، اور شوہر کے لیے وہی کام کرے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اسلام کے خلاف کوئی کام پسند کرتا ہے تو وہ کام کر کے اس کو خوش کرے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسے کام میں تو شوہر کو خوش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ اور بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنی جنت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی جنت کا بھی خیال کرتی ہے، اس کو بھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے تو اسے نمازی بنانے کی کوشش کرتی ہے، شوہر غلط راستوں پر جا رہا ہے اسے صحیح راستہ دکھانے والی ایک نیک اور بہترین خاتون ہی ہوتی ہے۔ لہذا خواتین کے لیے اس میں بڑے سبق آموز پہلو
موجود ہیں میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ و صحابیات کا بالکل ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان کی زندگیوں پر ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، مزید عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔